ذریعہ بنا دے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، گزرتے ہوئے قافلے نے کنویں سے نکال لیا، مصر کے بازار میں جا کر بیچ دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں انتہائی خوبصورت الفاظ یہ ادا کیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ، کہ مصر میں جس شخص نے یوسف کو خریدا وہ گھر لے کر گیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگا اکرمی مثوا، اس کو عزت دو، عزت کے ساتھ اس کو گھر میں رکھو، اس کو اچھا لباس دو، اچھا کھانا کھلاؤ، گھر کا اچھا کمرہ، اچھی رہائش اس کو دو۔ وجہ کیا تھی؟ اس کا ایک اپنا ذہن تھا، وہ سوچ رہا تھا عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے یہ بچہ آنے والے کل میں یہ ہمارے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا، ہمیں اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ مصر کی حکومت میں، امور مملکت میں اس وزیر کا بہت اہم کردار تھا، بادشاہ کے انتہائی وہ قریب تھا، اس لیے وہ چاہ رہا تھا کہ میرا کوئی خاص بندہ بھی میرے ساتھ ہو جو میرا کام نپٹا سکے، میرے ساتھ چل سکے، جنہیں امور مملکت میں سکھا سکوں۔ اور اللہ رب العالمین کی منشا بھی یہی تھی کہ یوسف کو امور مملکت آ جائے، یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو جائے کہ کس انداز سے حکمرانی کیا کرتے ہیں، حکمرانوں کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا اور گفتگو اور ان کی مجالس یہ کس طرح ہوا کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی منشا بھی یہی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں اب رہنا شروع ہو گئے، وہاں پر جو ہے ان کی پرورش ہو رہی ہے، اور وہ اس نے بیٹوں کی طرح رکھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ہے وہ مشاورت بھی کیا کرتا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّ، جب وہ اپنی جوانی کو، اور جوانی کی بھی ایک خاص عمر ہوتی ہے، جب وہ مکمل جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، میں نے ان کو حکمرانی کے علم بھی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے علم و حکمت جو ہے وہ اس کو یوسف علیہ السلام کو عطا کرتی۔ اب اس کے بعد یہاں سے وہ آگے ایک واقعہ وہ شروع ہونے والا ہے جس کا بڑا چرچہ ہے۔ میں سب سے پہلے اس کی تھوڑی سی تمہید باندھنا چاہتا ہوں، پھر بات انشاءاللہ آگے کروں گا، اور یہ صرف اس لیے کہ ہر دوسرے بندے کے ذہن میں یوسف اور زلیخا کا قصہ واقع، سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہر کوئی صرف یوسف اور زلیخا کے واقعے کو اخذ کرتا ہے کہ شاید پتہ نہیں، اور اس کو بیان کرنے والے وہ پتہ نہیں عشق کی کس انتہا کر لے جاتے ہیں کہ جیسے زلیخا جو تھی وہ عشق یوسف میں بہت مبتلا تھی، اور یوسف کے دل میں بھی زلیخا کا بڑا پیار تھا، بڑا عشق تھا۔ معاذ اللہ وہ عورت قرآن کے الفاظ کے مطابق بات کروں، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچی کہانیاں، سچی باتیں کرتے ہو تو پھر دلیل لے کر آؤ، ورنہ جو قرآن نے بات کہی ہے اس کو تسلیم کرو۔ وہ عورت وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف جو ہے مائل کرنے کی کوشش بار بار کرتی رہی۔ اب گھر میں وہ پال رہے ہیں، یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، اس پر بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے اس نے بار بار کوشش کی اور ہر بار یوسف نے انکار کیا، حتیٰ کہ پھر اس نے یہ پلان کیا کہ اب کی بار کیا کرے گی، غلقت الابواب،
سارے دروازوں کو تالے لگا دیے، بند کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے وقالت ہیت لک آ یوسف۔ ہیتا عربی میں کسی کو اپنی طرف برائی کے ارادے سے بلانے کا جو انداز ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے یہ بات بھی واضح طور پر بیان کی۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے وہ عورت کا ارادہ کیا تھا؟ بلکہ اگر ہم سورہ یوسف کی اس آیت کو دیکھیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اللہ کہتا ہے وہ پکی تھی، اس کا پکا ارادہ تھا، وہ ارادہ کر چکی تھی، وہ چاہتی یہ تھی کہ یوسف میرے ساتھ برائی کرے۔ تو ایسی عورت کو اور اس کی فضیلتیں بیان کرنا اور اس کے عشقوں کو پھر عشق مجازی اور عشق حقیقی کی کہانیوں میں لے کر جانا، شرم آنی چاہیے۔ وہ کوئی بھی مقرر ہو، چاہے وہ منبر پر ہے، چاہے جلسے کے کسی اسٹیج پر ہے، وہ جہاں بھی کوئی بیان کر رہا ہے، اس کو یوسف اور زلیخا کی کہانیوں کو بیان کر کے آج کے دور میں آپ کیا یہ ثابت کرتے ہیں کہ حقیقی عشق تو وہ تھا جو یوسف اور زلیخا کے درمیان تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے تو یوسف کو محفوظ رکھا، اللہ نے تو یوسف کو بچایا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کہتا ہے میں ہر اس شخص کو جو نیک ہوگا، نیکوکار ہوگا، تقوی والا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، میں ہر اس شخص کو اسی طرح بچا لیا کرتا ہوں جیسے میں نے یوسف کو اس گناہ سے بچایا۔ اللہ تو یوسف کو بچانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اللہ تو یوسف کی پاک دامنی کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تو یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کر کے حضرت یوسف کے تقوی کے معیار کو بتا رہے ہیں۔ کیا معیار تھا؟ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف کہتے ہیں نہیں، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، ہر ایک نے اپنے قلم کو بھرا سیاہی سے اور لکھنا شروع کر دیا، اور وہ تحریریں نہ ختم ہونے والی ہیں۔ لیکن آپ یہ بات ذرا تصور میں لائیں کہ یوسف علیہ السلام کی اللہ نے بلوغت کا، جوانی کا ذکر پہلے کیا، بالغ ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے، جوانی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور حسن یوسف کا یہ عالم ہے کہ سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میری جب ملاقات ہوئی معراج کے وقت یوسف علیہ السلام سے، تو میں نے یوسف کو دیکھا تو میں نے جانا کہ اللہ نے یوسف کو آدھا حسن عطا کیا ہوا ہے، ساری دنیا کا آدھا حسن یوسف کو عطا کیا۔ حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، اور پھر دوسری طرف سے دعوت بھی ہے، دعوت گناہ ہے، وہ خود چاہ رہی ہے، وہ بڑی بند سور کر، لکھنے والوں نے لکھا اسرائیلی روایات میں کہ اس نے بڑا خوبصورت لباس پہنا، بڑی اچھی اس نے جیولری پہنی، بڑا بناؤ سنگھار کر کے یوسف کے سامنے آئی، موقع بھی تھا، محل بھی تھا، دعوت بھی تھی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اللہ کہتے دروازے بند تھے، نہ جانے کتنے دروازے، کوئی اس کی تعداد نہیں آئی، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 11 کہتا ہے، کوئی 13 کہتا ہے، کوئی 8 کہتا ہے، کس دروازوں کی تعداد اللہ نے نہیں بتائی، رسول اللہ نے بھی نہیں بتائی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے تھے، لیکن ابواب کا لفظ بتاتا ہے کافی زیادہ تھے، اور وہ سارے بند تھے۔
ایسے عالم میں کوئی ڈر نہیں، بدنامی کا بھی کوئی ڈر نہیں. یوسف کے خاندان والے ویسے کنعان میں رہتے تھے، یہ مصر میں. لیکن یوسف کو اگر ڈر تھا تو کس کا تھا؟ ایسے عالم میں کہ جب یوسف چاہتے، اگر چاہتے تو وہ بھی اس کی دعوت کو قبول کر سکتے اور اس کی خواہش کو پورا کر سکتے، تو بدلے میں اس نے یوسف علیہ السلام کو نہ جانے کیا کیا انعامات و اکرامات سے نوازنا تھا. عزیز مصر کی بیوی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، نوجوانوں تقوی حاصل کرو یوسف جیسا. عورت تیار ہے گناہ کے لیے، یوسف جوان ہے، موقع ہے، محل ہے، لیکن یوسف کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، مجھے اللہ سے ڈر ہے. انہو ربی احسن مثواہ، اس کے دو معنی کیے گئے، میں دونوں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہر وہ چیز آپ کے سامنے رکھوں گا جو حقیقت ہے اور جو بنا سور کر جو ہے وہ اپنے پاس سے بیان کی جاتی ہے، تاکہ آپ دونوں کے درمیان جو ہے وہ اس کا تقابل کر سکیں کہ صحیح کون سی اور غلط کون سی، اور آپ کو اس کی پہچان ہو جائے. انہو ربی احسن مثواہ، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا خاوند، یہاں پر اس کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، پالنے والا. رب پالنے والے کو کہتے ہیں کہ تیرا خاوند، اس نے مجھے یہاں جگہ دی، عزت دی، اچھا گھر دیا، اچھا لباس دیا، اچھی خوراک دی، اس نے مجھے عزت کے ساتھ رکھا، لہذا میں اس کے ساتھ کسی قسم کی خیانت نہیں کروں گا. تو معلوم ہوا اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، یہ سورہ یوسف کا، یہ سیرت یوسف کا، سورہ یوسف کا سبق ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، کوئی اچھائی کرے، کوئی بھلائی کرے، تمہارے کسی کام آ جائے، تمہیں کوئی اچھی جگہ دے دے، تمہیں کھانا کھلا دے، تمہیں اچھا لباس پہنا دے، تمہیں عزت دے، تو کبھی بھی اس کی خیانت نہ کرنا. یوسف نے بھی نہیں کی تھی، کبھی اس کی خیانت نہ کرنا، کیونکہ یوسف نے کہا انہو لا یفلح الظالمون، جو خیانت کرتا ہے وہ بڑا ظالم ہوتا ہے، اور ظالم کو میرا رب کبھی بھی فلاح نہیں دیتا، کبھی کامیابی نہیں دیتا. جو نیکی کرے اسی کے ساتھ ہی دغا، جو تمہارے ساتھ اچھا کرے اسی کے ساتھ ہی برا، جو تمہارا اچھا سوچے اسی کے خلاف تم منصوبے بناؤ. نہیں، سیرت یوسف ہمیں یہ بتاتی ہے. یوسف نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں اے زلیخا، جو اس کا نام معروف ہے، میں پہلے کہا کہ یہ نام اس کا اسرائیلی روایات میں ہے. زلیخا نام نہ قرآن میں آیا ہے اور نہ ہی حدیث میں اس کا نام زلیخا بیان کیا گیا، لیکن معروف یہ ہو چکا ہے. تو سیدنا یوسف نے اس عورت کو کہا کہ میں تیرے خاوند کی خیانت نہیں کر سکتا. تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ انہو ربی احسن مثواہ، میرا رب بڑا عظیم اعلیٰ ہے. اس نے، اللہ نے مجھے کنعان کے کنویں سے نکال کے یہاں یوسف کو مصر میں پہنچا کر اور عزیز مصر کے گھر میں عزت دی ہے. لہٰذا جس رب نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا، اتنا بڑا فضل کیا، میں اس رب کی خیانت بھی نہیں کرنا چاہتا. انہو ربی احسن مثواہ انہو لا یفلح الظالمون. آگے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس کا تو پورا ارادہ تھا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. ہاں، یوسف بھی ایسا کر لیتا اگر یوسف کو اپنے رب کی برہان نہ ملتی، اگر یوسف کے پاس اللہ کا علم، تقوی، اللہ کی طرف سے دی گئی نبوت کے خصائص نہ ہوتے، تو شاید ایسے لمحے میں وہ بھی بھٹک جاتا، وہ بھی پھسل جاتا. لیکن یوسف، اس سے معلوم کیا ہوتا ہے
کہ یوسف کے تقوی کو اللہ بیان کر رہے ہیں، اس عورت کی نیت کو اللہ بتا رہے ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، وہ پکے ارادے کے ساتھ اس نے دروازوں کو بند کیا تھا۔ اور اللہ کہتا ہے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ یوسف علیہ السلام کو اس وقت اس فحاشی سے، اس برائی سے اللہ کہتا ہے میں نے دور کر دیا، برائی کو دور کر دیا۔ یوسف علیہ السلام سے کو وہاں سے نکلنے کا، نجات کا میں نے راستوں کو کھول دیا۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں انہو من عبادنا المخلصین، جو میرے مخلص بندے ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی کیا کرتا ہوں۔ تم اپنے رب کے ساتھ اخلاص لے کر آؤ، عبادت خالص اللہ کے لیے، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے۔ تم اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ میرا رب کہتا ہے میں تم کو ہر ایسے موقع پر جہاں پر شیطان جو ہے تم کو رب سے دور کرنے والا ہوتا ہے، جہاں پر شیطان تم کو تمہارے رب کی بغاوت پر اکسا رہا ہوتا ہے، وہاں پر میرا رب کہتا ہے میں تمہیں جو ہے شیطان کی اس چالوں سے محفوظ رکھوں گا، لیکن شرط یہ ہے انہو من عبادنا المخلصین، یہ صرف ان کے لیے ہوتا ہے جو میرے بندے مخلص ہوتے ہیں۔ تم دین میں مخلص ہو جاؤ، تم اسلام میں مخلص ہو جاؤ، تمہارا ایمان اللہ کے ساتھ خالص ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ملاوٹ، توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، سنت میں بدعت کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، عقیدہ تمہارا خالص قرآن اور سنت والا ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میرا جو بندہ بھی مخلص ہوتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح کیا کرتا ہوں۔ اب یہ واقعہ چل رہا ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اب دونوں دوڑتے ہیں دروازے کی طرف، یوسف علیہ السلام بھی دوڑے اور وہ عزیز مصر کی بیوی وہ عورت بھی دوڑی۔ اب دونوں کے دوڑنے کا ذکر ہے تو معلوم تو واضح ہے یوسف اس سے بچنے کے لیے دوڑے تھے، اس گناہ سے، اور وہ یوسف کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے دروازہ، تاکہ یوسف دروازہ کھول کے بھاگے نا، وہ اس لیے دوڑی پیچھے۔ اب دونوں دوڑ رہے ہیں، اسی دوران یقینی طور پر یہ سمجھ آتا ہے جو اللہ نے قرآن میں الفاظ ادا کیے ہیں، اللہ کے الفاظ قرآن مجید میں جو ہے کہ وَقَدْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، کہ اس نے پیچھے سے اس کی قمیض کو پھاڑ دیا۔ یوسف علیہ السلام آگے دوڑ رہے ہیں، یہ بھی پیچھے دوڑی ہے، یقینی یوسف کو روکنے کی کوشش کی ہوگی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پکڑا ہوگا۔ یہاں سے اب یہ بھی معلوم ہوتا ہے یقینی جب کپڑا پکڑا جائے، کپڑا پھٹتا تب ہے جب جانے والا آگے کی طرف زور لگا رہا ہو اور بلانے والا پیچھے کی طرف زور لگا رہا ہو، تبھی کپڑا پھٹے گا۔ تو معلوم ہوا یوسف جس شدت سے بھاگنا چاہ رہے تھے یہ اسی شدت گناہ کی طرف بلانا چاہ رہی تھی۔ تو اسی دوران کپڑا قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، لیکن جیسے ہی دروازے کھلتے ہیں، اللہ اکبر، یہ میرے رب کی مدد ہے۔ اللہ کی قسم، جب بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، اپنی زندگی کو وقف کر دے، پھر ہر مشکل دروازے اسی طرح کھلا کرتے ہیں جیسے یوسف کے لیے کھل گئے۔ کوئی دروازہ ایسا نہیں جو تم پر بند ہو اور میرا رب اسے کھول نہ سکے۔ تم صرف اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لو، تمہارے لیے ہر مشکل کے دروازے، ہر پریشانی کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کے فضل کا سایہ تمہارے اوپر ہوگا۔ اب یہ دروازے کھلتے ہیں تو آگے کیا ہے، اس عورت کا خاوند یعنی عزیز مصر کھڑا ہوتا ہے۔ اب وہ دونوں کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے اور اچانک وہ سامنے کھڑا ہے، تو یہی عورت جو یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دے رہی ہے، مجبور کر رہی ہے، اب فوراً
اپنے خاوند کے سامنے سچی ہونے کے لیے کیا کہتی ہے؟ قالت ما جزاء من اراد باہلک السوء، اپنے خاوند کو کہتی ہے ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے جو تمہاری عورت کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اس نے اپنے خاوند کو بالکل یہ تاثر دیا کہ یہ جو لڑکا جسے تو اپنا بیٹا بنا کے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ تیری بیوی کے اوپر برائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اور سزا بھی خود ہی کہہ رہی ہے الا ان یسجن او عذاب علیم، کیا اس کو قید نہ کر لیا جائے، یا اسے کوئی اور سخت سزا دی جا سکتی ہے، قید سے بھی زیادہ ہو، عذاب علیم، کوئی دردناک قسم کی سزا دو ایسے شخص کو جو تمہاری بیوی کے اوپر غلط نظر رکھے ہوئے ہے۔ جب حالات یہاں تک پہنچے تو سیدنا یوسف علیہ السلام، اب اس سے پہلے ہو سکتا ہے اس نے، میں نے جو بات اپنے خطبہ کے شروع میں بھی یہ کہی ہے کہ نہ جانے کئی مرتبہ اس نے ایسی کوشش کی ہوگی ورگلانے کی یوسف کو، لیکن کیونکہ محفوظ رہے تو یوسف علیہ السلام نے بھی وہ خاموشی کو اختیار کیے رکھا۔ لیکن آج بات آ گئی تھی اپنی ذات پر کہ اگر اپنی پاک دامنی کو ثابت نہ کیا تو صرف یوسف ہی نہیں، یوسف کو پتا تھا بابا یعقوب اور دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم ہیں، نبیوں کی لڑی سے ہوں، آج اگر اس لڑی کو داغ لگ گیا قیامت تک یہ داغ نہیں مٹے گا۔ فوراً عزیز مصر سے کہتے ہیں ہی راودت عن نفسی، اس نے مجھے کوشش کی ہے ورگلانے کی، یہ تو کافی ٹائم سے، کافی دیر سے یہ تو چاہ رہی تھی، مسلسل مجھے یہ ورگلا رہی تھی، یہ پھسلا رہی تھی۔ جب دو موقف سامنے آ جائے نا تو یقینی طور پر جو سمجھدار، اگرچہ یہ سمجھدار نہیں تھا، وہ آگے چل کر پتہ چلے گا، لیکن پھر بھی فیصلہ کرنے والا وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ دونوں میں سے بہتر موقف کس کا، پھر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ بیوی کہہ رہی ہے یہ میرے اوپر برا نظر رکھے ہوئے ہے، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ مجھے ورگلانے کی کوشش کر رہی ہے، لہذا اس نے کوئی دو چار خاندان کے، گھر کے اپنے بڑوں کو بٹھایا، باتیں کی، سوچ بچار کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس بیوی کے گھر والوں میں سے، اس کے خاندان میں سے، اس عورت کے ایک شخص نے یہ تجویز دی کہ اگر ان دونوں میں سے یہ دیکھنا ہے سچا کون ہے تو قمیض دیکھ لو، تمہیں قمیض بتا دے گی، ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر یہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ جھوٹ بول رہی ہے، پھر یہ جھوٹ بول رہی ہے، اور اگر ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر آگے سے پھٹی ہے تو فصدقت، پھر یہ سچ بول رہی ہے۔ صاف ظاہر ہے اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے کیونکہ پھٹی تھی تو یہ واقعہ تو واضح ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی، یہ مرضی اللہ کی، منشا اللہ کی کہ یوسف علیہ السلام آگے کو بھاگے، اس نے پیچھے سے قمیض کو کھینچا، قمیض یوسف کی پیچھے سے پھٹی ہے، آگے سے اگر پھٹی ہوتی تو یقیناً اس عورت نے اپنے بچاؤ کے لیے یوسف کو پیچھے کیا ہوگا اور اس دوران یوسف کی قمیض آگے سے پھٹ گئی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب قمیض کو لایا گیا، اللہ کہتے ہیں قمیض کو دیکھا گیا، فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ جب اس عزیز مصر نے، اس عورت کے خاوند نے دیکھ لیا اور جان لیا، اب وہ سمجھ گیا کہ یوسف سچا ہے اور میری بیوی ہی غلط ہے، یہ واقعی یوسف صحیح کہہ رہا ہے، اسی کی کوشش ہوگی، تو وہ اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے؟ اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یہ تمہاری کوئی چال ہے،
مکر کہتے ہیں اسے ویسے اردو میں. قید کنہ یہ تمہاری عورتوں کی چالیں ہیں. اور آگے کہا ان قید کنہ عظیم تم عورتوں کی چالیں ویسے ہی بڑی ہوا کرتی. یہ تم عورتیں جو ہیں، اب اس نے ساری عورتوں کو اس لیے کہا کہ صرف بیوی پر بات نہ آئے، ایک جنرل بات کر دی کہ عورتیں ہوتی چال باز ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد، یعنی رسول اللہ نے اپنا ذکر کیا کہ میرے بعد میری امت میں عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے جس میں مرد مبتلا ہوں گے. یہ عورتیں ہوتی ہی مکر کرنے والی ہیں. عورتوں کے مکر سے بچنے کا رسول اللہ نے اپنی امت کو تلقین کی ہے باقاعدہ. تو یہاں عزیز مصر کہہ رہا ہے ان قیدکن عظیم تم عورتیں ہوتی. اور اب معاملہ واضح ہو گیا. بس اتنا واقعہ، یہ والا واقعہ. باقی وہ خواب والا واقعہ، وہ حضرت یوسف کا جیل جانا، انشاءاللہ وہ آئندہ خطبہ میں. اب صرف اتنا واقعہ ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر پتہ نہیں وہ عشق یوسف اور عشق زلیخا کو کہاں کہاں بیان کیا جاتا ہے. بات صرف اتنی. اور جیسے ہی اس کے خامن کو، عزیز مصر کو یہ پتہ چل گیا یوسف سچا ہے، میری بیوی غلط ہے، تو اب یوسف سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یوسف اعرض عن ھذا، چل یوسف جان دے، چل رہن دے، چھوڑو یار. ہمارے ہاں نہیں کہتے کسی معاملے پر مٹی ڈالنی ہو، پنجابی یار مٹی پاؤ، چلو چھڈو کوئی گل اجاندی کرو. وہ اپنے بیوی کی اس خیانت کو چھپانے کے لیے، اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے یوسف کو کہہ رہا ہے یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چل جانے دے، چھوڑ، کوئی بات نہیں، اگنور کر، درگزر کر، چھوڑ دے، کچھ ہوا تو نہیں نا، چل خیر. اور اپنی بیوی کو کہتا ہے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ. یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ. اپنی بیوی کو کہتا ہے تو اپنے اس گناہ کی حرکت کی، جو تو نے یوسف پر ابھی بہتان لگایا ہے نا کہ میرے اوپر بری نظر رکھے ہوئے، شرم کر، معافی مانگ، استغفری، توبہ کر، معافی مانگ. اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، یقیناً تو ہی ایسی عورت ہے جس نے جان بوجھ کر یہ سارا دروازوں کو بند کرنا، یوسف کو لے کر جانا اور اس کو اپنی طرف بلانا اور کوشش کرنا، یہ سارا تیرا ڈرامہ ہے. مجھے سمجھ آ گئی ہے یوسف جو ہے وہ ہے تو پاک باز، لیکن یوسف بات اتنی ہے، چل چھوڑ اس معاملے کو، اس کو یہیں پر ختم کر دے، کہیں یہ نہ ہو یہ میری اور میرے محل کی اور میری حکومت کی بدنامی کا باعث بن جائے. ان حکمرانوں کو یہ بھی بڑی فکر ہوتی ہے. تو اس نے یوسف علیہ السلام کو خاموش رہنے کا کہہ دیا. اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کو اسی ناکردہ جرم کی بنا پر سیدنا یوسف کو جیل بھیج دیا. اب جیل بھیجنے کی وجہ کیا بنی کہ اس کی جو عورت بیوی تھی نا، اس کی کچھ سہیلیاں تھیں جو محل میں خاص آتی جاتی تھی، خاص عورتیں تھیں، وہ یوسف کو شروع سے جانتی تھی، دیکھا ہوا تھا انہوں نے، کئی سالوں سے یوسف ان کے گھر میں رہ رہے تھے. تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، واضح کسنا شروع کر دیے پورے علاقے کے اندر، محل کے ارد گرد بھی، کہ یہ تو شروع سے ہی اس پر ڈورے ڈالتی ہے، یہ تو فدا ہو چکی ہے، اس کے دل میں تو محبت ہی یوسف کی، پتہ نہیں کیا ہے، اس کو یوسف کے علاوہ کوئی نہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس نے سوچا کہ یہ جو یوسف نے کہا تھا نا کہ میں تیرے خاوند کی عزت کی وجہ سے ایسا عمل کرنے سے ڈرتا ہوں، تو شاید اگر ان عورتوں کے ذریعے یوسف مان جائے تو اس میں کون سا مذائقہ ہے. اس نے ان عورتوں کو اکٹھا کیا، ان کو بلایا، میں مختصر کر کے اب یہاں پر یہ بات کر رہا ہوں. تو ان کو بلا کر کہتی ہے کہ تم کوشش کر کے دیکھ لو، شاید تمہاری باتوں میں آ جائے، تمہاری بات مان جائے. اس نے ساروں کو بلایا، وہ ساری عورتیں آئیں، وہ چھریوں کو رکھا گیا، پھل رکھا گیا، یوسف کو وہاں سے ان کے سامنے پیش کیا گیا. ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام سے باقاعدہ کہا کہ دیکھ تمہیں جو کہتی ہے اس کی بات مان لے، اگر اس کی نہیں تو چل ہماری بات مان لے، ہم میں سے جس کو کہتا ہے ہم تیار بیٹھی ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے انکار کیا. اس پر یہ جو ہاتھ کاٹنے والی بات ہے، فقط تائیدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا.
اس کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے یوسف کو ڈرایا تھا کہ یوسف ہم خودکشی کر لیں گے، اگر تو نے ہماری بات نہ مانی ہم اپنے آپ کو قتل کر لیں گی اور ہمارا قتل تم پر آئے گا۔ اس پر انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا، لیکن یوسف علیہ السلام کو ان کے خون کا بہنا بھی ذرا برابر بھی کوئی اس پر توجہ نہ ہوئی۔ تو اس موقع پر پھر انہوں نے کہا حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ کیا